بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقرا ٹی وی کے ناظرین، پیغام رمضان یعنی اسپیشل سحری نشریات میرے ساتھ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز ڈاکٹر زنیرہ عنبر اور محترمہ جہان شاہ موجود ہیں۔ ہم جہان شاہ کی سمت آئیں گے۔ بات ہو رہی تھی اطاعت کے جذبے کے تعلق سے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی جرا کے، کہ آپ نے مطلب اللہ تعالیٰ نے بولے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی کہ تم لوگوں کے لیے لکھ دیا گیا ہے، تو بس اب اس کو کرنا ہی کرنا ہے، بغیر کچھ بھی سوچے ہوئے، بغیر کچھ بھی اس کی، یعنی کہ کیا، کیوں، کیسے، کیا، لیکن آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ہے اطاعت کے بغیر کسی سوال کے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ٹوٹل سبمیشن، یس سر تسلیم خم کر دیا، بالکل، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی کرنا ہے، بالکل ویسا ہی کرنا ہے، چوں چرا کی اجازت نہیں، بالکل کوئی اجازت نہیں ہے اس چیز میں، جبکہ اس کی حکم بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، اس کا ثواب اور اجر بھی بتا دیا۔ جو دنیاوی حکمتیں ہیں وہ الگ، اخروی حکم جو ہیں وہ الگ بتا دی گئی ہیں ساری کی ساری، لیکن بندہ مومن کے لیے لازم و ملزوم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے، بس فوائد تو ملیں گے ہی ملیں گے، وہ تو ملیں گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے، لیکن جب آپ نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر ہم اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ پورا رمضان، پورا ایک مہینہ جو آپ کی اخلاقی تربیت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کسی بھی انسان نے اگر رمضان کے روزے رکھ لیے پورے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، ایمان و احتسابا، بغیر سوچے سمجھے، جیسے کہ ہم اطاعت کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ سال بھر کے جتنے، یعنی سال بھر کے بھی نہیں، ما تقدم من ذنبی، جتنے پیچھے گزر گئے اس کے گناہ وہ سب محو کر دی جاتے ہیں، وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا تو ایک ہمیں جو اس کی فضیلت ملتی ہے وہ یہاں سے ملتی ہے۔ اور روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ ساری کی ساری عبادتیں جو ہے نا وہ جنت کے لیے ہوتی ہیں، اور بندہ جو ہے وہ جنت کے لیے کہتا ہے، لیکن الصیام لی، میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وہ میرے لیے، میں ہی اس کا اجر دوں گا جو چاہے۔ یہ وہی والی بات آ جاتی ہے، اپنی شان کے مطابق، یہ وہی والی بات آ جاتی ہے جیسے کہ ایک دربار لگا ہوا تھا اور ایک بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، بالکل ہاں، تو وہ جا کے جو ہے وہ ان کی، وہ ساری ان کی کنیزیں موجود ہیں، اور وہ جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی دربار میں خزانے لگے ہوئے ہیں، تم لوگ جو آج لینا چاہو وہ لے لو، لیکن طرح طرح کے لوگ کسی چیز کے اوپر انگلی رکھ رہے ہیں، کسی چیز کے اوپر انگلی رکھ رہے ہیں، ایک کنیز اٹھتی ہے جا کے بادشاہ کے اوپر انگلی رکھ دیتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ آپ میرے ہیں تو پھر یہ خزانے کیا، یہ چیز کیا، اگر اللہ تعالی ہمیں مل جاتے ہیں تو پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جنت ہو یا کوئی اور نعم ہو دنیاوی، اس کی کوئی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اگر اللہ تعالی ہمیں مل جاتے ہیں تو اس کے اوپر نظر بھی نہیں جائے گی، سوچ بھی نہیں جائے گی، تو یہاں سے اطاعت کا جذبہ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ فرماتا ہے میں ہی تو اس کا اجر ہوں، تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے لیے اقرا ٹی وی کے آپ سمجھائیے کہ اس کی روحانی حکمتیں، اس کی جسمانی حکمتیں کیا ہیں، کیا فوائد ہیں، بینیفٹس آف فاسٹنگ؟ جی اچھا، دیکھیے اب اس کے لیے ہمیں ہسٹری پہ جانا پڑے گا، اور وہ ہسٹری یہ ہے کہ دنیا بنائی کیوں گئی۔ اگر صرف عبادت ہی مقصود تھا تو ملائکہ کرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسی عبادت کرتے ہیں اور اتنی تعداد میں ہے کہ نہ ہم ان کی تعداد اور نہ ان کی عبادت کو شمار کر سکتے ہیں۔ جی اب کیا وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور مخلوق بنائی، زمین بسائی، اس پہ بشر یعنی انسان کو بھیجا؟ تو اس کا جواب بھی سورہ ملک میں ہی مل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے بنایا ہے زندگی اور موت کو۔ اب اس میں لفظی ترجمہ کر رہی ہوں، لیکن اس کا مفہوم سمجھ لیجیے کہ دنیا کو، انسان کو، اس کو زندگی کیوں دی، پھر وہ مرے گا کیوں، پھر دوبارہ اٹھایا کیوں جائے گا؟ تو ترجمے میں فرمایا کہ میں نے بنایا زندگی اور موت کو تاکہ یہ پہچان کرا دی جائے یا یہ جان لیا جائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اب یہ حسن عمل یعنی نیک کام، تو دو طرح کے کام پتہ چلا، دو طرح کے کام ہیں، ایک اچھے اور ایک برے۔ اچھے کاموں کا تعلق اللہ سے ہے، یعنی اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ پسند فرماتے ہیں۔ برے کاموں کا تعلق اس ذات اور اس ہستی سے ہے جسے ہم ابلیس یا ڈیول یا شیطان کہتے ہیں، کہ جس نے انسان کو سجدے سے انکار کیا اور اعتراض کیا کہ انسان کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر یہ چیلنج بھی کیا کہ اے اللہ اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیں تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ میرا دعویٰ ٹھیک تھا، یہ انسان نافرمانی کرے گا، ناشکری کرے گا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں اللہ جانتے تھے. انہوں نے ابلیس کو موقع دیا, قیامت تک کے لیے مہلت دی. اب اس کا کام ہے کہ وہ ہمیں خیر سے روکے گا اور شر کی طرف بلائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے انبیاء اور اللہ کے نیک بندے ہمیں نیکی کی طرف بلاتے رہیں گے. تو انسان میں جو نفس رکھا گیا ہے اور نفسانی خواہشات رکھی گئی ہیں, اور اس کے بعد اس کو اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اچھا کام کر لے اور چاہے تو برا کام کر لے. فرشتوں کا مینوفیکچر جس کو آپ کہتے ہیں نا, وہ بلٹ ان اوبیڈینس ان کے اندر ہے. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے نو. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے انکار کیا. ہمیں پتہ ہے, ہماری مرضی, ہم جب چاہیں ہاں کہیں, جب چاہیں نہ کہیں. تو کانسیکوینسز بتا دیے کہ اب آپ جو مرضی کہیں لیکن نتیجہ جان لیجئے. تو روزے کی حکمت اتنی پیاری ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. تقوی کیا ہے؟ بچنا, احتیاط کرنا, یعنی کانشیس ہو جاؤ. ہم جو کام بھی کریں جو دل میں آئے وہ مت کر لیں. بلکہ اب مجھے روڈ پر جانا ہے, میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسپیڈ کو کنٹرول کروں, میرا دل چاہتا ہے میں سب کو اوورٹیک کروں, میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی سگنل نہ ہو, کوئی باؤنڈری نہ, کوئی اور گاڑی نہ گزرے, نہ رائٹ سے کوئی آئے نہ لیفٹ سے کوئی آئے, بس میں جا رہا ہوں تو سب ایک سائڈ پر ہو جائیں. لیکن سگنلز ہمیں دیکھنے ہیں, فالو کرنا ہے, اسپیڈ لمٹ ہمیں اس کو مائنڈ کرنا ہے. تو یہ بات تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نفس میں دو چیزیں ہیں جو ہمیں برائی کی طرف اکساتی ہیں. ایک ہماری زبان کہہ لیجئے, یا ہمارا ٹیسٹ کہہ لیجئے, یا ہماری بھوک, اور ایک نفسانی خواہشات. کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ دو جو چیزیں ہیں سب سے زیادہ گناہ کروانے والی اور دوزخ میں لے جانے والی ہیں. ان کو لگام ڈال دی روزے کے ساتھ تاکہ آپ پریکٹس کر لیں. ایک مہینہ جب, جیسے ابھی جہان شاہ نے, ہماری بہن نے, محترمہ نے فرمایا کہ آپ کو پریکٹس کے لیے ایک دن میں آپ عادی نہیں بنیں گے. ایکسپرٹ جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنے زیادہ بنیں گے. تو پچھلی امتوں کو 1 یا 2 یا 3 روزے دیے, ہمیں پورے مہینے کے روزے دیے کہ آپ پورا مہینہ پریکٹس کریں تقوی کی, تاکہ یہ ریفلیکٹ کرے آپ کے باقی آنے والے 11 مہینوں پر. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں ماہ رمضان سے متعلق کہ جب آپ نے اپنی بھوک اور اپنے نفس کو قابو کر لیا تو پھر ایسی کون سی چیز ہے جسے آپ قابو نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. تقوی پہ ہم مزید بات کریں گے ایک اور پروگرام میں. میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کی سپلیکیشن, آج کی دعا, میری بہنیں ماشاءاللہ خوبصورت عربی لحن آپ رکھتی ہیں اور آپ کا مکے کی خوبصورت وادیوں سے تعلق ہے, تو ہم کیوں نہ آپ کی خوبصورت آواز میں آج ایک نئی دعا ہم سیکھتے بھی ہیں اور پھر کوشش بھی کرتے ہیں کہ اب سحر و افطار میں ان دعاؤں کو اپنی زبانوں پہ جاری بھی کریں. ٹھیک ہے, اس پریکٹس کے ساتھ جناب اب کچھ اختتامی مراحل ہیں, تو وہ دعا, آج کی دعا کون سی ہے جو آپ ہمیں سکھا بھی رہی ہیں اور سنا بھی رہی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ تعالی ہم کو ہدایت کے بعد پھر سے گمراہی مت عطا فرما, جبکہ ہم کو ہدایت مل گئی ہے, اور ہم کو رحمت عطا فرما, بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. تقوی کے حوالے سے مزید کلام ہوگا, اور ہمیں تقوی کا حقیقی مقصد یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. روزے کا بنیادی فلسفہ کیا ہے, اس کی حقیقی روح کیا ہے, صبغۃ اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا رنگ, یہ کسے کہتے ہیں, اور بندہ مومن کی زندگی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, اگلی ایپیسوڈ پہ اس حوالے سے بات ہوگی. آپ اپنی فیڈ بیک ہمیں ہمارے پروگرامز کے حوالے سے دے سکتے ہیں, info@iqra.tv اور feedback@iqra.tv پہ. اور اگر آپ سے کوئی پروگرام مس ہو جائے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جو کہ اقرا ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہے, اپنے تمام پروگرامز, پسندیدہ پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. کوئی بات کسی کی طبیعت پہ گرا گزری ہو تو معافی کی خواستگار ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اقرا ٹی وی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.